ومن يولهم يومئذ دبره إلا متفرقا للقتال أو متميز إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلما تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم، آپ کے علم میں ہے کہ ہم سورہ انفال پڑھ رہے ہیں اور سورہ انفال جن حالات میں جو بھی بیان کیے جاتے ہیں اور اس کا جو شان نزول ہے تو پہلی آیت میں یہ سالہ کا علی الفال کے بعد ہمیں بتا دیا گیا تھا کیونکہ جب تک مسلمانوں کا معاشرہ پہلے ایسا قائم نہیں ہوا تھا کہ جہاں اجتماعی طور پہ جنگ کے جو قوانین ہیں وہ بتائے ہیں. وہ انفال قتل کی جمع ہے اور جو فرض سے زیادہ ہوتا ہے اس کو قتل کہتے ہیں. قتل جو ہے مال غنیمت جو ہے اس کو اللہ نے قتل کرا اور وہ فرمایا کہ پہلے مجھ سے جھگڑ رہے ہو کہ سارے معاملات جو ہیں اللہ اور اس کے رسول وہی ان کے فیصلہ کریں گے. کوئی فیصلے کی کیفیت اللہ بتانے کے لیے کہ سب سے پہلے اس مال کو جو مال غنیمت ہے جو لشکر کفار سے تمہارے ہاتھ میں آیا ہے تو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرنا اور اس کے بعد پھر اللہ کا رسول جو ہے فیصلہ کرے گا تقسیم کا. تو اس حق کو جتانے کے لیے اللہ کی ذات کریم نے پوری صورت بدر کی میدان بدر کے اندر جو کیفیت تھی ان کی اللہ نے ایک دستاویزی فلم کے طور پہ مسلمانوں کو دکھائی اور بار بار یہ بتایا کہ تمہیں جو مال غنیمت کا حکم دیا گیا ہے کہ تم وہاں رکھ دو اللہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرا دو. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ کہ وہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور اللہ اور رسول کے ساتھ جو جنگ کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ جو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے اس کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ اللہ سخت بدلہ لینے والا ہے اور اللہ سے لڑ کے استغفر اللہ سبحانہ وتعالی کوئی جیت نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ تو مالک ہے. مالک کے سامنے مخلوق کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں. تو آج اللہ تعالیٰ نے ایک دم مسلمانوں کی طرف جو خطاب ہو رہا تھا اس کو آج تبدیل کی. یہ آپ کافروں کی طرف اللہ نے اپنا جو خطاب ہے اس کا رخ جو ہے تبدیل کیا. ذالکم فذوقوا وان للکافرین عذاب النار. یہ ہے تم لوگوں کی سزا. کیوں پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ بلکہ ابو جہل نے تو بیت اللہ کے پر جو غلاف تھا اس کو پکڑ کے یہ کہا تھا کہ اللہ جو ہم میں بہتر ہے اس کو جو پتہ تھا فرماتے ہمارے اور اس کے درمیان. اس طرح دوسرے کافروں نے بھی کافی یہ دعائیں مانگی تھی تو اللہ نے فرمایا تھا کہ جو تم چاہتے تھے فیصلہ ہو جائے تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ کون تم میں بہتر ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم میں بہتر یا آپ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے تو تمہیں کفر کو چھوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا چاہیے تھا اور لوگوں کی پرستش سے بعد آنا چاہیے تھا. ایک وعدہ اللہ شریف کی عبادت کے اوپر آپ کو لگ جانا چاہیے.
لیکن وہ نہیں لگے تو اللہ نے کہا ذالکم وذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ ہے تم لوگوں کی سزا۔ کیا سزا؟ اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب۔ یہ ایک بے شک ایک قانون اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ جو بھی سچائی کا، اللہ وحدہ لا شریک کی دین کا، نبیوں کا، قیامت کا، دوزخ کا، جنت کا، فرشتوں کا، کتابوں کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، اور کافر کی سزا کیا ہے؟ عذاب، جلنے کی سزا، اور جلنے کی سزا بڑی سخت سزا۔ بس اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا اگر آپ غور کر لیں تو پھر آپ کو اب اللہ تعالیٰ کی ذات تھی پھر مسلمانوں کو کہتے یا الذین اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے ایمان لانے والے۔ اب یہ ایک ہمیشہ کے لیے قانون اللہ نے بیان کیا۔ کیا بیان کرنا ہے؟ اے ایمان لانے والے، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلہ میں پیٹ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ الا یہ کہ اس کو کوئی ضرورت ہو، جنگی چال ہو، تو اس نے اپنے پیچھے فوج کے ساتھ ملنا ہے، یا دوسری فوج پیچھے جو کوئی اور بڑی فوج اس کے ساتھ ملنا ہے، اس تدبیر کے طور پہ، حکمت کے طور پہ وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ لیکن میدان کے اندر جب مسلمان جنگ کے اندر مصروف ہوں، کسی مسلمان کے لیے یہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ سے اپنی پیٹ پھیر کے بھاگے۔ بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بھاگتا ہے تو اس کے پیچھے جتنا اس کا گروہ ہے وہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پوری فوج بھاگ جاتی ہے۔ جب پوری فوج بھاگ دیتی ہے جس کو ریٹریٹ کہتے ہیں، تو جب وہ ریٹریٹ ہوتا ہے تو پھر اتنا زبردست نقصان ہوتا ہے کہ ملکوں کو ملک برباد ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے مسلمانوں کے اوپر یہ واجب کر دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری وہ بڑی جو بری جائے باب گشت ہے، جو ٹھکانہ ہے، جہنم ہوگا، اور وہ سخت خبر لینے والی جگہ ہے۔ یہ اللہ نے ایک یونیورسل جو قانون ہے، جو مطلب ہماگیر قانون، یہ بیان کر دیا کہ جب بھی تم میدان کے اندر نکلو تو پھر اب تمہیں یقین ہے کہ تم اللہ کے لیے جنگ کر رہے ہو۔ اللہ کی جنگ جو ہے وہ کوئی چیز نہیں سکتی، یہ بھی یقین ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے توکل کے اوپر جب تم جنگ کرو گے تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا تو پھر تم پیٹ پھیر کے بھاگو گے۔ تو جب تم بھاگو گے تو پھر تمہاری سزا کیا ہے کہ تمہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور وہ پھر بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو یہ دیکھ نہیں ہے کہ جب وہ حق پہ ہے، کہ مسلمان کی لڑائی سچ اور جھوٹ کے درمیان، اللہ برحق ہے، قیامت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، حساب برحق ہے، موت برحق ہے، جب ساری چیزیں کتاب میں برحق ہیں، پیغمبر برحق ہیں۔ جب ہم حق کے اوپر قائم ہیں، تو اگر ہماری جنگ جو ہے حق کے اوپر ہے تو پھر ہم فتح یاب نہیں ہوں گے، اللہ فتح یاب ہے، اور اللہ سے جنگ کر کے کبھی کوئی جیت نہیں سکتا۔ یہ اللہ نے کہہ یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، جو اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرے گا کبھی جیت نہیں سکتا۔ اس لیے یہ قانون جو ہے اس کو ذرا مد نظر۔ اب اللہ کے فرمان فلن تقتلوهم ولکن اللہ قتلهم۔ اب اللہ پھر وہ پہلے والی بات کہ جو آپ کا مال غنیمت ہے اللہ لڑ رہا ہے، تمہارے تو ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ آپ کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ پشت پناہی اللہ کی ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو فرماتے ہیں جب آپ نے کہا تھا کہ تمہارے چہرے جو ہیں بگڑ جائیں، جب ریت اور مٹی اور کنکر لے کے آپ نے ان کے چہروں کے اوپر ڈالی اور یہ کہا کہ آپ کو، جب انہوں نے ان کے چہروں کے اوپر مٹی ڈالی تو اسی وقت آپ نے اپنی جو آپ نے کہا شاہت الوجود، یا اللہ اپنے چہروں کو بگاڑ دے،
جب اللہ کے پیغمبر کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے اس وقت نکلتی ہے جب اللہ کا، اور جو پیغمبر کی زبان سے آواز نکلتی ہے زبان سے وہ پھر اللہ کی زبان ہے۔ تو آپ نے جب یہ مٹی اور کنکر پھینکے اس کی طرف، تو پھر آپ نے اپنی جو فوج تھی یا اپنے جو اصحاب کو ایک دم ایک بات کی حملہ کا یہ تھا، تو اللہ نے کہا فلن تقتلوہ ولکن اللہ قتلہ، حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ میں نے بتایا تھا کہ ابو رافع جو کہ مکہ کے اندر تیر بناتا تھا اور وہ تیر بنا رہا تھا اپنے خیمے کے اندر، اور اس کے بعد بدر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بدر کا باتیں کر رہے تھے، اور پھر وہ ابو سفیان بھی آ گیا اس کے پاس بیٹھ گیا، اور ایک اور دوسرا مشرق تھا وہ بھی آ کے بیٹھ گئے باتیں کر رہے تھے۔ تو اس نے مشرق نے یہ کہا کہ یہ نام بھول گیا اس کا، وہ مشرق جو انسانی لوگ جو ہے وہ ہم سے نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ زمین اور فضا کے درمیان سفید گھوڑوں کے اوپر، ابلد گھوڑوں کے اوپر لوگ سفید کپڑوں میں اور سب رنگ کے امامے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، وہ ہم سے لڑتے تھے، جس کو پکڑتے تھے گردن تک سے بنا کرتے تھے۔ جب اس نے 3-4 دفعہ وہ اس کی تبدیل مان کے بیان کیا جیسے جیسے باقی آنکھوں سے بدل کا اس نے دیکھا ہوا تھا، تو ابو رافع جو ہے وہ اندر سے مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اس نے ایک دم جوش سے جیسے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں خیمے کی تنابیں پکڑی اور واللہ کہا، شادی کا وہ آدمی نہیں وہ فرشتے، اور خیمہ جو اکھڑ گیا، اور پھر اس نے ابو رافع کو مارنا شروع کر دیا۔ فضل نے کہا کہ اب اس کا مالک قریب نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہاتھ نہیں لگا۔ یہ کیفیت جو اس وقت اللہ نے کہا فلم تقتلوہ ولکن اللہ قتلہ، بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے ہمیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت، یہ جو مٹی اور کنکر تم نے پھینکے تھے وہ تم نے نہیں پھینکے بلکہ اللہ نے پھینکے۔ اللہ نے جب یہ آپ نے کہا شہد الوجوہ، اور مٹی کو جیسے آپ ہجرت کرنے کے لیے نکلے تھے تب بھی آپ نے شہد الوجوہ کہا تھا کہ کتنے بگڑنے اندھے ہو گئے، سر کے اوپر ہاتھ ڈال کے آپ نکل کے چلے گئے تھے، اور یہ بھی ایسے ہوا کہ جب اللہ نے آپ کو مٹی پھینکی آپ نے تو کتنے بگڑ گئے اور تو لڑنے بھول گئے، بلکہ اللہ نے پھینکا۔ جب اللہ لڑ رہا ہے، صرف تمہارے ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں، تمہارے تیروں کے نشانے جو ہیں ٹھیک اللہ لگوا رہا ہے، تمہارے ہاتھوں سے قتل اللہ کروا رہا ہے، حقیقت میں اللہ کے رشتے لڑ رہے ہیں، تو یہ مالک نہیں اپنی تو پھر اللہ کی طرف۔ اس لیے ذرا ایمان جب اندر ہوتا ہے نا تو پھر انسان کے دل کے اندر کشش پیدا ہوتی ہے، اور جب کشش پیدا ہوتی ہے تو اس کا شوق اور ذوق بڑھ جاتا ہے، پھر وہ توکل علی اللہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا انحصار کرتا ہے، پھر اپنی جو مادی جو تدبیریں ہیں یا دنیا کی جو ہوتی ہیں تدبیریں اس کے اوپر نہیں کرتا، پھر وہ اندھی تقلید اللہ کی ہوتی ہے کہ جو اللہ چاہے گا، اس لیے جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ آپ جو مرضی کریں، اگر آپ دوائی کھا رہے ہیں دوائی میں اثر اللہ نے ڈالا، اگر آپ بیمار ہو رہے ہیں تو آپ کی بیماری میں شفا اللہ نے دے دی۔ یہ پکا یقین کر لیں کہ روٹی وہی کھائیں گے جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی وہی کھائیں گے اگر اللہ چاہے۔ اس لیے بزرگوں نے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ نے قرآن حکیم میں بھی ایسا کہا کہ جب بھی تم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو کہ کل میں یہ کروں گا کہ ایسے نہ کہو بلکہ کہو انشاءاللہ، کل میں یہ کام کروں، اگر اللہ چاہے گا تو پھر میں یہ کام، اللہ کے چاہنے سے ہی سارا کچھ ہونا ہے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ اللہ کی رضا کے اندر اپنے آپ کو راضی رکھیں، اور ہر وقت اللہ کی جو حکمت ہے ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے۔ ایسے میرا ایک دن دیکھتے میں نے وہ بادشاہ کی مثال سنائی تھی، آپ کو یاد ہوگی کہ بادشاہ جو ہے اس نے انگلی کٹ گئی تو اس کے غلام نے کہا کہ بہت لیکن اللہ کے ہر کام میں بادشاہ ناراض ہو گیا، انہوں نے اس غلام کو مارا بھی اور جیل میں بٹھا دیا۔ بادشاہ شکار کے لیے نکل گیا، اور جب شکار گیا تو بھول گیا راستہ، اور ایسی جگہ چلے گئے جہاں انسانوں کو دیویوں کے سامنے قربان کیا جاتا ہے۔
تو بارش نہیں برس رہی تھی، دریا میں پانی نہیں تھا، تو وہ ایک آدمی قربان کرتے تھے تو پھر وہ دریا میں پانی آتا تھا ان کا یہ تو بادشاہ کو انہوں نے پکڑ لیا قربانی کے لیے. جب وہ دیکھتے تھے بھی دیکھا بھی تندرست ہے اچھی ساری، تو دیکھا تو اس کی کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی تو اس کو چھوڑ دیا. بادشاہ واپس آیا، پھر سلطان کو بلایا کہ تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ بہتر ہے. کیونکہ بادشاہ سلامت اگر آپ کی انگلی نہ کٹی ہوتی تو آپ کو انہیں قربان کر دینا تھا، اور اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا آپ کی انگلی کٹی ہوتی تو میں صحیح نہ پھر مجھے قربان کرنا تھا. اس لیے میرا قید کرنا بھی حکمت سے خالی ہے. اس لیے اللہ جو کام بھی کرتے ہیں وہ انسانوں کی طبیعت اور قوت برداشت کے مطابق ہے. اس لیے اللہ کے اوپر پورا یقین، توکل اللہ. ہر کام کرنے سے پہلے توکل اللہ کریں اور اللہ کے توکل اللہ کے بھروسے کے اوپر کریں. پڑھے آگے سورہ یوسف آپ پڑھیں گے کہ یعقوب علیہ السلام نے توکل کیا اور پورا یقین رکھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے. ورنہ 14-15 سال انسان جدائی میں 15 سال تو چھوٹی جدائی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. اور کنویں میں آدمی 10-12 سال کا بچہ رات کو اندھیرے میں کنویں میں ڈالا جائے اس کو، تو اس کی کیفیت، اس کی رونے کی کیسی کیفیت اور کتنی جنگل میں دور آواز جاتی ہے. اور جب اس کو باہر نکالا ہوگا پھر وہ دربار میں نکا ہوگا، اور پھر وہ جب آپ نکلنے کے بعد پھر جب تھوڑی سی ہوش میں آئے تو پھر آپ کو یہ نہیں یاد کرنا. یہ امتحان، لیکن توکل اللہ. یہ کہا کہ میں اللہ پہ توکل کروں گا. جب دنیا میں کو بھی تو پھر یہ کہا کہ تم میرے اعتبار کر، میں اپنے اللہ پہ توکل کروں، اور وہی خیر متوکل ہے، اس کے اوپر ہی توکل ہے. اس لیے میرے عزیزوں جب تم کوئی کام کرو تو انشاءاللہ ضرور کرو. تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے نہیں ان کو قدر کیا بلکہ اللہ نے قدر کیا. اور جو مٹی اور پتھر آپ سے پھینکتے تھے وہ مار تھا بلا کے اللہ نے وہ پھینکے اور مومنوں کے ہاتھ اس کام میں استعمال کیے گئے. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، جو اللہ نے آپ مسلمانوں کے مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ ہوگا. اگر پتہ ہوتا کہ یہ فوج سے ہم نے لڑنا ہے اور پھر توکل بھی نہ ہوتا، اللہ کی پشت پہ مدد بھی نہ ہوتی، تو پھر بڑا مشکل کام تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبی قوت سے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کو امان سے کامیابی سے نکال دیا. اس لیے یہ جو مال غنیمت ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اس کو جمع کرا دو. اس کا فیصلہ اللہ اور رسول کو. آگے چونکہ اسی صورت میں 4-15 رکوع میں ہم پڑھیں گے تو پھر اس کی تفصیل کا کرنے کا ان اللہ سمیع علیم. اللہ کون ہے؟ پھر اللہ کی صفت بھی ہے. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا ہے. یہ ایک آیت ہے، اگر کہیں تو پڑھ لیں یا کل میں ذالکم وان اللہ مومن قید الکافرین. یہ معاملہ جو مسلمانوں کے ساتھ تھا، جو پہلے میں نے پاکستان میں عرض کی، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا تھا. ان کافروں سے کہہ دیں اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لوگ فیصلہ ہو گیا. جو پہلے میں نے آپ کو دی ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ شَيْئًا شَيْئًا وَلَوْ كَسَرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. وہ چالیں اللہ کی کافروں کی چالیں ہیں، جو تدبیریں ہیں، جو منصوبے وہ بناتے ہیں، اللہ ان کو کمزور کرنے والا ہے. اگر تم فیصلہ چاہتے تھے جو میں نے پہلے آپ سے کر دی تو لوگ فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا. اب باہر آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر کسی عمارت کا ارادہ کرو گے تو ہم بھی کسی سزا کا ارادہ کریں گے. اور اللہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ تمہاری جمعیت کا کتنی ہی زیادہ کافر ہو لیکن اللہ مومنوں کے ساتھ. اللہ ہمارے ساتھ ہے. کاش کہ ہم مومن بن جائیں اور پھر دنیا کی کوئی قوت جو ہے ہمیں ہزیمت سے دوچار نہیں کر سکتی. لیکن نہ ہمارا کوئی لیڈر اس نہج پہ سوچ رہا ہے، نہ ہمارے محراب اور ممبر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں
اگر اس قرآن کو پڑھ لیا جائے اور مان لیا جائے کوئی دنیا کی طاقت جو ہے مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا فیصلہ برحق ہے اور اللہ کے فیصلے کو لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے فیصلے کو کوئی تبدیل کرتا ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک شاہدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک وسیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ ہمارے سینوں کو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کو شادہ فرما. اللہ ایمان کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے. آنے والے مسائل اور مشکلات سے اللہ کو بچا لے. اللہ ہمیں ذوق اور شوق اور نیت کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پورے ذمہ داری سے ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تندرستی عطا فرما دے. بیماری میں شفا. اللہ تنگ دستوں کو غنی بنا دے. اللہ دن کو یاد دے اور سارے بنا. اللہ حلال میں وسعت عطا فرما دے. حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم